جب دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو کون جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کون جو ہے وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور آپ نوٹ کریں گے کہ باطل کے ساتھ کھڑے ہونے والے سارے کے سارے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. ایک جنریشن جو ہے وہ اب چینج ہو گئی ہے اور آپ کو چہرے وہی نظر آ رہے ہیں مگر نئی جنریشن کے. عجیب سی بات یہ ہے کہ رفیق تارڑ صاحب اور ان کا جو خاندان ہے وہ ویسے تو بہت دینی نظر آتا ہے دنیاوی طور پہ, دکھنے کے اعتبار سے ہمیشہ داڑھی ہوتی ہے, باریش ہیں, مگر ان کی حرکات جو ہے وہ غیر شرعی نظر آتی ہیں, سچ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے. اللہ نے تو ہمیں یہ پہلے ہی بتایا ہے کہ حرام لینے والا, رشوت لینے والا, رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا, نہ میری یہ حیثیت ہے, نہ میرے پاس اتنا علم ہے, مگر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ انسان کا کردار جو ہے اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کا امتی ہے اور کس کو وہ فالو کرتا ہے بنسبت ہے انسان کی اپیرنس سے. کردار جو ہے وہ میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. دکھنے میں ہم کیسے ہیں وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا. ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور کہا کہ میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے میں اچھی تبلیغ کر سکوں. تو امام ان کا فرمانا تھا کہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کردار سے ہی پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے وہ تبلیغ کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہم کیونکہ بس اس سے زیادہ میں کیا بولوں. جی میں سمجھ گیا. فخر, وہ آپ کو بھی پتہ ہے لیٹر رات کو لکھا گیا لیکن وہ ٹرن ڈاؤن ہو گیا. عالمی چیف نے سیکرٹری ڈیفنس کو بھیجا, انہوں نے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور پھر وہ یہ واقعہ ہو گیا. لیکن پیسے بڑے چلے تھے, خبریں بہت آئیں, بریف کیس بھرے ہوئے وہ لے جائے گئے, دیے گئے, مختلف رجسٹریز میں کیس کیے گئے. اس سے پہلے اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تو تب کی بات تھی, لیکن مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اسی طرح جب یہ خدشہ پیدا ہوا کہ شاید کوئی فیصلہ ایسا نہ آ جائے, تو تب بھی آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو تھے, ان کے پاس طاقت بے پناہ تھی. شہباز شریف صاحب کے پاس تو شاید وہ طاقت نہیں ہے, تو وہ تو شاید یہ نہ کر سکیں. خواہش تو بڑی ان کی ہوگی, مل سکتے ہیں طاقت البتہ, لیکن ابھی آئی ڈونٹ نو. تو وہ تھوڑا آپ کے پاس میں انفارمیشن تھی, ذرا شیئر کریں. جی دیکھیں, ایک تو وہ خط جو تھا نا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ہی تھا, جیسے کہ ان کے بیٹے نے بتایا آپ کو, اور وہ انہوں نے باقاعدہ ساری انفارمیشن جو تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے انتہائی کریڈیبل ذرائع سے یہ معلومات ملی ہے کہ صبح سپریم کورٹ کے اوپر اس طرح سے شر پسند جو ہے وہ حملہ آور ہوں گے, تو میں آپ سے آرٹیکل 190 کے تحت میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں اور مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. لیکن وہ سیکیورٹی ان کو نہیں دی گئی تھی, اور پھر اس طرح سے صبح کو سپریم کورٹ جب ہم پہنچے تو وہاں پر وہ موب جو تھا وہ موجود تھا بڑی تعداد میں, اور جس طرح وہ بتا رہے تھے ان کے برخوردار, وہاں پر اسی طرح سے نعرے بازی بھی تھی, اعلانات بھی تھے, اور پھر وہ موب اندر داخل ہو گیا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ دور ایسا تھا, اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا, نہ ہی نیٹ تھا, پرائیویٹ چینلز بھی نہیں تھے, اخبارات تھے, اور صرف یہ سرکاری ٹیلی ویژن ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بی بی سی کے جو نمائندہ تھے پھر گڈون, وہ رپورٹنگ بھی کرتے تھے اور کیمرہ میننگ بھی کرتے تھے. تو بی بی سی نے وہ جو سارا اٹیک جو تھا وہ چلا دیا, اور جس کی وجہ سے پھر ان کو جو بی بی سی کے جو رپورٹر تھے ان کو یہاں سے ملک بدر کر دیا گیا تھا, پاکستان سے نکال دیا گیا تھا. اور وہ ساری سچویشن جو تھی وہ ایسی تھی, نواز شریف صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اور کنٹمپٹ کی پروسیڈنگس تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ریگریٹ, چیف جسٹس صاحب سے زیادہ شاہ صاحب کہتے تھے کہ نو اپالوجیز ہے ایگزیکٹ ورڈ, اور یہ معاملہ تھا. اور پھر وہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو ایبرپٹلی ہیئرنگ جو تھی وہ ختم ہو گئی, اور چیف جسٹس صاحب اور دیگر 4 ججز جو 5 سپریم لارجر بینچ تھا, اور انسیڈنٹلی آج بھی آپ کو پتہ ہے 5 سپریم لارجر بینچ ہی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں,
وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو جس طرح موب چارج تھا تو ان کے منصوبے جو تھے وہ زیادہ گھنونے لگ رہے تھے اور سازش زیادہ گھنونی تھی. پھر آپ نے دیکھا کہ انسیڈنٹلی 3 نومبر کو جب جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی تھی تو سپریم کورٹ میں واحد میں رپورٹر تھا اس وقت موجود، کیونکہ ہفتے کا دن تھا، سب رپورٹر جا چکے تھے. تو میں نے ایسے ہی شیخ رشید صاحب کو فون کیا، میں نے کہا جی کوئی کیا لگا ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا ابھی چند تھوڑی دیر میں ایمرجنسی پلس نافذ ہونے جا رہی ہے. اور یہ گفتگو ہونے کے بعد تھوڑی دیر میں نے دیکھا سپریم کورٹ کے اندر ایک ہنگامی صورتحال جو تھی وہ پیدا ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ججز جو تھے ان کو جو وہاں پہ اویلیبل تھے اور جو باقی جو تھے ان کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر ایک اسٹے آرڈر جو تھا وہ آیا تھا، لیکن معاملات جو تھے وہ ہاتھ سے پھر نکل گئے تھے، اور جسٹس جاوید اقبال جو تھے وہ پھر چیف جسٹس کے انہوں نے فرائض سر انجام دیے تھے. تو کیس یہ تھا کہ جنرل مشرف کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ وہ صدارتی الیکشن میں امیدوار تھے اور ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا شاید فیصلہ آنے والا ہے، تو اس لیے یہ سارا پری ایمپٹیو اسٹرائک جو تھی وہ ان کی طرف سے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے ڈکٹیٹر کو کہ اب آپ کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے تو سپریم کورٹ پر حملہ، اور اگر کوئی ایسی پولیٹیکل حقوق بالکل ایک ڈکٹیٹر ایک انداز انہوں نے اپنا لیا ہو، ان کو یہ خدشہ ہو کہ ہم الیکشن ہار جائیں گے تو وہ الیکشن نہیں چاہتے تو وہ بھی سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو جائے، اور اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو پھر ہم تو الیکشن ہار جائیں گے. تو بنیادی طور پر اقتدار میں چمٹے رہنا، اپنے جو ساری ریاست کی حکومت کی جو طاقت ہے اس کو، ان وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، یہ وہ موٹیو ہے، یہ ہے وہ مافیا جو یہ سب کچھ کرتی ہے. اور اب جو پرویز مشرف صاحب نہیں ہیں، اب شہباز شریف صاحب ہیں. پرویز مشرف صاحب تو چیف ایگزیکٹو تھے ساتھ، اور عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ اکیلے جو تھے وہ سب کچھ یہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کے ساتھ پورے ایک ادارے کی طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر سکے. ابھی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، اور بٹ آنے والا وقت بتائے گا ان کے پاس وہ طاقت ہے یا نہیں، کیا وہ یہ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا نہیں. ابھی تک جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے، جو آج مریم نواز نے تھریٹ کیا ہے کہ وہ ججز ہی نہیں رہیں گے جن کے کندھوں پر چڑھ کر عمران خان صاحب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے جو الزام لگایا ان بہادر ججز پر، انٹیگریٹی والے ججز پر، تو پک کیا رہا ہے اس پر ابھی ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.